کہ جو شخص ان باتوں کا قائل ہے وہ شخص جو ہے وہ کیا نام ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کے طریقے سے ہٹی ہوئی یہ بات، باقاعدہ اس کا یعنی اہل سنت والجماعت کے طریقے سے انحراف منحرف ہونا اس کو واضح کیا گیا اور اس کو باقاعدہ عام کیا گیا۔ اب اس کے بعد کچھ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ وہ تو حضرت نے رجوع کر لیا تھا۔ میرے بھائیوں سنو، رجوع کیسے ہوتا ہے؟ جس طرح کی غلطی ہوتی ہے اسی سطح کا رجوع بھی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جس طرح کی آدمی غلطی کرتا ہے اس غلطی کو سدھارنے کی بھی اسی سطح پر، جس سطح پر اس نے غلطی کی ہے۔ اگر میں نے اسٹیج پر آ کر کے کوئی غلط بات کہی ہے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ میں پھر اسٹیج ہی پر اپنی اس بات کی تردید کر دوں۔ یہی ہمارے اکابر کا طریقہ رہا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ لکھا کرتے تھے اور علماء ان کے بعض فتاویٰ پر اعتراض کر کے تنقید کر کے بھیجا کرتے تھے کہ حضرت آپ نے یہ بات لکھی ہے، فلاں جگہ یہ لکھی ہے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ حضرت اس کو دیکھتے تھے اور اگر وہ بات تنقید صحیح ہوتی تھی تو پرچہ نکلتا تھا النور، باقاعدہ اس میں ایک کالم تھا ترجیح الراجح، کہ جو بات راجح ہے اس کو صحیح قرار دینا۔ حضرت باقاعدہ کہتے تھے کہ میں نے فلاں تاریخ میں اس مضمون کا یہ فتویٰ صادر کیا تھا، میرے فلاں عزیز نے یا میرے کسی عزیز نے مجھ کو متنبہ کیا، اب میں اس سے رجوع کر کے یہ کہتا ہوں کہ اب حکم یوں نہیں بلکہ یوں ہے۔ تو جس طریقے سے فتویٰ انہوں نے پہلے شائع کیا جس پرچے میں، اسی پرچے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اگلے شمارے میں اس کی تردید کیا کرتے تھے۔ رجوع اس کو کہتے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی بات خدا نخواستہ غلط کہہ دی، ممبر پر کی، آج کہی کل کہی، تو اگر مجھے سمجھ میں آیا، کسی اللہ کے بندے نے مجھے سمجھا دیا، تو دیانت اور امانت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اسی اسٹیج پر انہی مخاطبین کو جن کو جو کھچا کھچ بھرا ہوا ہے انہی کے سامنے میں کہہ دوں کہ بھائی میں نے ایک دن یہ بات بیان کر دی تھی، یہ مجھ سے سب تسامح ہو گیا، غلطی ہو گئی، سچی بات یہ ہے اور میں اب اس سے رجوع کرتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں رجوع کرنا۔ یا اگر واقعتاً کوئی تحریر ہوتی، وہ تحریر سامنے آئی تھی ہوتی، آج تک کوئی تحریر نہیں ہے جس میں ان کے رجوع کی جو ہے یہ بات کہی جا سکے۔ اور پھر رجوع کس کو کہتے ہیں؟ رجوع کرنے کے بعد آدمی پھر وہ بات نہ کہے، لیکن اکثر اس کے بعد بھی بارہا شکایتیں آتی رہیں کہ وہ بات پھر فرما دی گئی، وہ بات پھر فرما دی گئی، وہ بات پھر فرما دی گئی۔ اس کو رجوع کہتے ہیں۔ زبان سے رجوع کرنے کا نام، یا میں اور آپ ان کی طرف سے اگر تعبیر کر دیں، اس کا نام رجوع نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ دیکھیے، یہ دارالعلوم دیوبند اس کو اپنا کام سمجھتا ہے، اور دارالعلوم دیوبند کا کام تھا کہ بھائی ہم صحیح بات بتا دیں، اب کوئی مانے نہ مانے یہ اس کا کام ہے۔ زبردستی کسی سے منوایا نہیں جائے گا، حکم شرعی بیان کر دیا جائے گا، مخاطب کی غلطی واضح کر دی جائے گی، صحیح بات کیا ہے وہ بیان کر دیا جائے گا۔ اب اگر وہ اس سے رجوع کرتا ہے یہ اس کا کام ہے، اصلاح کر لیتا ہے یہ اس کا کام ہے، اگر وہ اصلاح کر لیتا ہے یہ اس کی عین سعادت مندی کی بات ہے۔